बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आज ऑन द कप ऑफ टी पे एक दफ़ा फिर बंदा नाचीज़ अहमद वहीद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो अपनी नौइयत का मुनफरद मौजू होगा। आमतौर पे सोशल मीडिया और मीडिया के तमाम ज़राए पर हमें इस किस्म के मौज़ूआत से वास्ता नहीं पड़ता और सुनने को में नहीं आया। बिलखुसूस आज का जो मौजू है वो चूँकि ये हमारा सेशन पेरेंटिंग से रिलेटेड, ज़्यादातर इसका हिस्सा पेरेंटिंग से रिलेटेड होता है। सो इसमें वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है कि जिसमें बिलखुसूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बच्चों की तरबियत के पहलू शामिल हों। इस हवाले से हम आज के इस सेशन में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि बच्चे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मनाएं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हों, क्या क्या तरीका कार हो, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जिनके अंदर बच्चों को इन्वॉल्व रख के तो हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को उनके दिलों में डाल सकते हैं। चूँकि हम मुआशरे में अगर देखें तो दीगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए, उनको बड़ा बनाने के लिए उनकी तरबियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते रहते हैं और उनको एक प्रोसेस और माहौल से गुजारते रहते हैं कि जिसके बायस वो एक तनावर दरख्त बन के तो एक फल देने के काबिल हो जाता है। सो उसी फल में एक फल वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुब्बी इश्क मोहब्बत के जो पहलू हैं उनको कैसे अपने बच्चों में उजागर किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई मोहतरम अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहिब। आपसे गुजारिश करूंगा कि आज इस मौजू के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। हमारे ऑन द कप ऑफ टी के सामीन, नाज़रीन, जितने वालिदैन हैं उनको बताएं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनको अडॉप्ट करके हम अपने बच्चों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजह तख्लीक़ कायनात की मोहब्बत को उजागर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम अहमद वहीद कादरी साहब आपका शुक्रिया। यहाँ ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है और आपने जिसकी तरफ इशारा दिलवाया और यकीनन ये पेरेंटिंग के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट पहलू है। बेसिकली जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। एक एजुकेशनल एस्पेक्ट है जिसको हम अक्सर बयान करते रहते हैं, फिर इसी तरह उसकी तरबियत का, ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है जिसके हवाले से हम हमेशा बात करते रहते हैं, फिर उसका मॉरल और एथिकल जो एस्पेक्ट है उस हवाले से भी हम बात करते रहते हैं। ये जो आपने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है ये रिलीजियस एस्पेक्ट है। मजहबी बच्चे की मजहबी तरबियत, हमारे वालिदैन मोस्टली बाद में गिला करते हैं और बाद में शिकवा करते हैं, जी मेरे बच्चे के अंदर ये पहलू भी नहीं है, ये पहलू भी नहीं है। तो उसकी वजह ये होती है कि हमने बिल्कुल इब्तिदा से उसकी वो तरबियत की ही नहीं होती। हमने बच्चों को कभी मस्जिद में ले जाने की जहमत ही नहीं की, बच्चों को कभी किसी मजहबी प्रोग्राम में ले जाने की जहमत नहीं की। मेरा बच्चा बहुत मसरूफ़ है, मेरा बच्चा बहुत बिजी है, उसकी बड़ी हेक्टिक रूटीन है, लिहाजा वो किसी मजहबी प्रोग्राम में नहीं जा सकता। हमारे यहाँ अहमद भाई एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम उस्ताद से, कारी साहब से आधा घंटा कुरान मजीद की तालीम दिलवाकर ये समझते हैं कि शायद हमारा फरीज़ा और हमारा हक अदा हो गया, या फिर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक किताब छोटी सी इस्लामियात की दाखिल करके ये समझते हैं कि शायद हमारा फरीज़ा अदा हो गया, मौका हमने जो करना था वो कर दिया। अब मेरे बच्चे का अखलाक भी संवर जाएगा, मेरे बच्चे की तरबियत भी अच्छी हो जाएगी, मेरे बच्चे को दीन इस्लाम का भी सारा पता चल जाएगा, उसको एक्शंस, बिलीव्स, सब चीज़ों का मालूम हो जाएगा और अब वो बड़ा फर्मा बरदार और ताबेदार बच्चा बन जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू, जी दोनों पहलू अलग हैं ना। आप तालीम हासिल करने के लिए तो जा रहे हैं इदारे के अंदर, जी,
وہاں تربیت ہی نہیں ہے، اور جی بالخصوص پاکستان کے اداروں میں. جی جی اور پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ مساجد کے اندر جانے کا اور قاری صاحب سے پڑھنے کا، بات آپ کی میرے خیال میں ٹھیک ہے 99%، جی لیکن 1% مجھے تھوڑا سا اس اختلاف میں کا حق ہے. اختلاف بھی ہے. جی جی ٹھیک. اور وہ یہ ہے کہ ہم مساجد میں بچوں کو جو لوگ لے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے مساجد میں. قاری صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے کر دیں، ہاں جی بچے آئے نہیں. اور میں خود عینی شاہد ہوں اس بات کا. میں جمعہ پڑھانے گیا جامعہ اویسیہ میں، جی یہیں ہمارے کوٹ لکھپت میں ہے. ہوں. تو وہاں جو قاری صاحب کی فزیکل لینگویج تھی بچوں سے بات کرنے کی، میں اس سے اتنا ڈسہارٹ ہوا. اور یقین مانیں کہ جو لوگ وہاں رہنے والے ہیں وہ کیسے فیل کرتے ہوں گے کہ ہم اپنے بچوں کو مساجد میں لے جائیں. وہ نہیں لے آپ کے نے جاتے ہوں گے. فزیکل لینگویج کا یہ لفظ استعمال کیا ہے، یہ بڑا ذو معنی لفظ ہے. یعنی فزیکل وہ یعنی زبان سے بھی کچھ کہہ رہے تھے اور جسم سے بھی کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ایسی تھے. حرکتیں بھی کر رہے تھے اور بتا بھی رہے تھے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچوں کو مساجد میں نہ لایا جائے تو کتنے اس سے فوائد ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ ہمارا جو رویہ ہے احمد بھائی، وہ اوئے توئے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اوئے بچے یعنی اگر بچہ سامنے بیٹھا ہے تو یہ تو ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈی گریڈ کر کے، اس کو بچہ جمورہ کہہ کے، اس کو بالکل ہی یعنی یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے اس بچے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا اوئے، یہ اس کیٹیگری کا سب سے ہلکا لفظ ہے. مجھے آتا ہی ہے جو انہوں نے بولا. اب مجھے آتا ہی نہیں، مجھے اس کے علاوہ مجھے کوئی آتا. یہ الحمدللہ منہاج القرآن کا فیضان بھی ہے، اور آپ کا رابطہ اور آپ کے گھر کی تربیت کا فیضان بھی ہے، آپ کے والد محترم کا بھی، کہ ہمیں تو اس طرح کے الفاظ آتے ہی نہیں ہیں، سکھائے ہی نہیں گئے، سیکھے ہی نہیں ہیں. جی جی. تو بہرحال بچوں کو مذہبی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا چاہیے. بہت سارے والدین اس لیے بھی نہیں کرتے. میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس لیے بھی نہیں انوالو کرتے. ایک میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں اور محترم سر حافظ سید رضا بغدادی صاحب ہم کراچی میں ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کے لیے گئے، تو وہاں ایک بہت بڑی مسجد تھی. تو جمعہ کے خطاب سے پہلے مولانا صاحب نے یہ اعلان کیا. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہزاروں کی گیدرنگ تھی. تو وہاں مولانا صاحب نے یہ اعلان کیا، ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے وہاں پر، تو انہوں نے اعلان کیا کہ بچے پیچھے ہو جائیں، بالکل پیچھے چلے جائیں. تو میں تو بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا اگر جو پیرنٹس بیچارے بچوں کو لے کر آ گئے ہیں، تو جس بچے نے کبھی اپنے باپ کی انگلی نہ چھوڑی ہو، تو اس کو اگر آپ پیچھے بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والد کی نماز بھی خراب ہوگی. ساری نماز میں وہ یہی سوچتا رہے گا کہ میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہے اور کدھر چلا گیا. تو ہم یعنی بنیادی طور پر اگر والدین موٹیویٹ کر کے بچوں کو مساجد میں لے بھی جائیں جبکہ ایسا نہیں ہے. 70 to 80% ایسا ہے کہ والدین بچوں کو لے کے ہی نہیں جاتے. جی جی. ایک رجحان ایسا بن گیا ہے. لیکن اگر وہ لے بھی جائیں جن بچوں کو، تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ دو بڑوں کے درمیان وہ کھڑے ہو سکیں. جی جی. شریعت بھی ہے، قانون بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں کہ والدین کو سکھانا چاہیے کہ بچوں کو کہاں کھڑے ہونا ہے، بچوں کی صف پیچھے بننی ہے. وہ قانون اپنی جگہ پہ سارے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے رویے سے پیش آنا ہے کہ وہ مسجد میں بھی رہیں اور نماز بھی پڑھیں اور خطبہ بھی سنیں، خطاب بھی سنیں. مذہبی ایکٹیویٹی میلاد کا پروگرام ہے اس میں بھی آئیں، محرم کا پروگرام ہے تو اس میں بھی آئیں. ان چیزوں کی ان کو امپورٹنس اور اہمیت پتہ بھی چلے. یہ ایسا رویہ ایک ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت ہے. احمد بھائی میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے یہ سبق حاصل نہیں کرتے. ہمارے والدین بھی، ہمارے علماء بھی ان چیزوں سے آری ہیں، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں. میں پڑھ رہا تھا، یقین مانیں، آپ نے حسنین کریمین کے بارے میں تو سنا ہی ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے اور کس طرح وہ جب مسجد میں آتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ممبر مبارک چھوڑ دیتے تھے، چھوڑ کے تو ان کو پکڑتے تھے امام حسن پاک، امام حسین پاک کے ساتھ. میں اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کندھوں پہ سواری کروائی آقا علیہ السلام نے السلام کی پشت انور پر سوار ہو جاتے سجدے کے دوران. وہ سجدہ جس میں 3 تسبیحات پڑھنی ہے وہ 70 کے قریب پہنچ جاتی تھی. جی جی جی. صحابہ کرام اٹھ کے دیکھتے تھے. آقا علیہ السلام کا تو یہ معمول تھا، یہ سیرت تھی. اس کے علاوہ میں اب اس سے بھی حیران کن بات بتاتا ہوں. آقا علیہ السلام کی جو شہزادی تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
तारीख में इनके वाक़यात भी मिलते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो बच्चियों के वाक़यात ज़्यादा बयान नहीं किए जाते। तो हज़रत उमामा के बारे में ये मशहूर है, और आप तो यानी उनको भी आका अलैहिस्सलाम ने कंधों पर सवारी करवाई, एक बच्ची को आका अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों पर सवारी करवाई। और इसके अलावा यहाँ तक भी मैंने पढ़ा है कि आका अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते तो आका अलैहिस्सलाम सैयदा उमामा को अपने सीने से लगा लेते, नमाज के दौरान सीने से लगाते। और जैसे ही आका अलैहिस्सलाम रुकू में जाते तो आका अलैहिस्सलाम सैयदा उमामा को ज़मीन पर खड़ा कर देते, जब सजदे में जाते तो वो आका अलैहिस्सलाम की पुश्त पर सवार हो जाती। फिर आका अलैहिस्सलाम उठते, अहमद भाई आका अलैहिस्सलाम उठते तो फिर सैयदा उमामा को उठा लेते, उठा के फिर उनको सीने से लगा लेते। तो ये दीन दरअसल ये है, दीन ये है। दीन अब ये। पता नहीं अब वो नमाज फर्ज थी या ये नमाज फर्ज है, इसमें ये अब जी जी दरमियान में जो गैप है वो फिल करने की जरूरत है। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, बात कहीं और निकल गई। मौजू ये है कि बच्चों को ईद मिलादुन नबी की एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए। हम दीगर एक्टिविटीज तो होती हैं, आपके इल्म में है कि अपनी जो यौम आज़ादी का दिन है 14 अगस्त, उस दिन हम पूरी झंडियां भी लगाते हैं, बच्चों को तैयार भी करते हैं। तो इस हवाले से आप फरमाएं कि ये जो इवेंट है मिलादुन नबी का, जो बिगेस्ट सेलिब्रेशन होती है पूरी दुनिया के अंदर, मिलादुन नबी जो मनाया जाता है, आका अलैहिस्सलाम की बर्थडे सेलिब्रेशन होती है, इस हवाले से बच्चों को क्या करना चाहिए? जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और बड़ा अहम आपने सवाल पूछा है। देखिए, ये महीना वो महीना है माह रबीउल अव्वल, जिसमें आप अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के साथ अटैच कर सकते हैं। आप उनको आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के साथ अटैच इस तरह कर सकते हैं। नंबर 1, आप उनको नए कपड़े लेकर दें और इसको बतौर फेस्टिवल अपने बच्चों की ज़िंदगी में शामिल करें, बतौर कल्चर अपने बच्चों की ज़िंदगी में शामिल करें, ताकि पूरा साल आपके बच्चों को इंतजार रहे माह रबीउल अव्वल का। बाबा जान वो महीना कब आएगा जिस महीने आप हमें नए कपड़े लेकर देते हैं। बाबा जान जी बाबा जान वो महीना कब आएगा जिस महीने में आप 12 के 12 दिन ही हमें जेब खर्च देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं। बाबा जान वो महीना कब आएगा जिस दिन हम जुलूस के साथ जाते हैं, हमें झंडियां मिलती हैं। बेटा आपका वो महीना आ चुका है, वो महीना आ चुका है, ये माह रबीउल अव्वल है। यही वो महीना है जिस महीने में आप बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर सकते हैं, अपने घर में एक माहौल बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को सीरत तैयबा के उन पहलुओं के साथ, उन एस्पेक्ट्स के साथ अटैच कर सकते हैं जहां आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा, आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते कैसे थे, आका अलैहिस्सलाम चलते कैसे थे, आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कैसे फरमाते थे, आका अलैहिस्सलाम खाना तनावुल कैसे फरमाते थे, आका अलैहिस्सलाम पानी कैसे पीते थे, आका अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई, विलादत के वक्त क्या मनाजिर थे, बचपन, लड़कपन, आका अलैहिस्सलाम की जवानी। ये वो मौज़ूआत हैं जो बच्चों की ज़रूरत हैं, जिस पर बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। फिर 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है तो हमें आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका का वो पहलू बयान करना चाहिए जब आका अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना तैयबा गए, वहां बच्चों ने आका अलैहिस्सलाम का कैसे इस्तकबाल फरमाया। वो मशहूर हदीस पाक जो है अहमद भाई, जो कि सीरत की तकरीबन तमाम किताबों के अंदर मौजूद है, जहां बड़ों का रोल वहां पर बयान किया गया है, खवातीन का रोल वहां पर बयान किया गया है कि साइदर रिजालु वन निसाउ फौकल बुयूत, कि मर्द और खवातीन अपने घरों की छतों पर चढ़ गए हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए। व तफर्रकल गिलमानु वल खदमु फित तुर्क, बच्चे और खादमीन और गुलाम ये रस्तों में फैल गए आका अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं, और युनादूना वो निदाएं दे रहे थे, आवाजें दे रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। हमारे यहाँ तो ये बताया जाता है कि जी हुजूर को आप बुला ही नहीं सकते, हुजूर को आप पुकार ही नहीं सकते। तो मदीने के बच्चों को कम से कम ये पता था कि हुजूर को पुकारना है। फिर वो जो बनु नज्जार की बच्चियों ने जो नात पढ़ी आका अलैहिस्सलाम की, बच्चियों ने पढ़ी है भाई, बच्चियों ने पढ़ी है और दफ के साथ पढ़ी है। तो ये एक कल्चर है जो अरब के यहाँ था और उन्होंने आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल। आप बच्चों को पैसे दें, वो झंडियां लेकर आएं, बच्चों को कुमकुमे लगाने की इजाजत दें, लड़ियां मिल जाती हैं बड़ी खूबसूरत, अपने घरों को समझें। बतौर ईद फेस्टिवल
اس فیسٹیول تو ایک چیز ہے، دوسری چیز اس کو بطور عید بھی سیلیبریٹ کریں. جی جی اور اگر ایک پہلو سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ان کے صدقے ہی ہمیں 2 عیدیں نصیب ہوئی ہیں. ہاں جی عام طور پہ رجحان یہ ہے کہ ہم نے چھوٹی عید پہ کپڑے بنا دیے بچوں کو، بڑی عید پہ کپڑے بنا دیے بچوں کو، لیکن بچوں میں یہ رجحان پیدا کریں، اپنے آپ میں بھی یہ رجحان پیدا کریں کہ خرچ جو ہے وہ اس عید کے موقع پہ کریں کہ جن کے صدقے ہمیں وہ 2 عیدیں بھی نصیب کچھ بچا لیں. تو یہ جی بڑا ہے. آپ پورا سال اگر جمع کریں تو یہ تو اللہ پاک کا بھی حکم ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. اگر سارا سال آپ کچھ پیسے بچاتے رہیں اور پھر جب میلاد کا مہینہ آئے تو آقا علیہ السلام کے میلاد پر خرچ کریں، اور یہ خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے، جمع کرنے سے پھر بہتر. اس کو بالخصوص بچوں پر خرچ کریں کہ جو آپ کا مستقبل ہیں اور جنہوں نے آنے والے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور اتباع، اور پھر اسی ذریعے سے بطور مسلمان ان پر یہ چیزیں جب فرض ہوتی ہیں تو پھر آگے لے کے چلنا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے آپ بہتر بنا سکتے ہیں. تو ایک چیز جو اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ ایسے بیہیو کو تو رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ان کو کچھ ایکٹیویٹیز بتا دیں کہ بچے کیا کریں. نمبر 1 تو جیسے آپ نے کہا کہ لٹریچر ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے، بچوں کے لیول پہ لکھی ہوئی کتابیں ایسی ہونی چاہیے سیرت رسول پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ پر مشتمل ہوں. ایسی کتابیں ان کو پڑھانی چاہیے، چھوٹی چھوٹی سٹوریز کی صورت میں یہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی جی میں عرض کرتا ہوں، اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو یہ ڈیوٹی اسائن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ضیافت کا اہتمام کرنا ہے. اپنے گھر میں کھانا خود ہی بنائیں، خود ہی کھائیں، اور ان کو باقاعدہ جیب خرچ دیں. ان کو کہیں جی اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں سے کہیں کہ آپ نے حضور کے میلاد کی خوشی میں، آقا علیہ السلام کے تشریف لانے کی خوشی میں آپ لوگ کھانا بنائیں. تو ایک ان کے اندر مقابلے کی فضا بھی پیدا ہو جائے گی، کمپٹیشن بھی پیدا ہو جائے گا. بچے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے حضور کے میلاد پر کھانا بنائیں گے. آپ خود ہی کھائیں، کسی کو باہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخا کا جو ایک پہلو ہے وہ ان کے اندر سیرت کا اترے گا، اس سے خرچ کرنا، انفاق. پھر بچوں کو بتائیں کہ گھر سجائیں، بچے گھر بھی سجائیں اپنا. ان کو چھوٹا موٹا جو کچھ بھی میسر ہے، کوئی ڈیکوریشن کرنا چاہیں، جس طرح ہمارے ہاں پنجاب میں تو کلچر موجود ہے کہ یہاں پہاڑیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، تو کئی لوگ اس پر سوال ہے کہ جی بڑا جائز ہے. جی کئی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی یہ کلچرل ایکٹیویٹی ہے، آپ اس سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس میں کوئی وہ تو نہیں ہو رہا. ہاں اگر اس کو کسی اور مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی بچے، نوجوان کلچرل طور پر آقا علیہ السلام کے میلاد کی آمد کے موقع پر پہاڑیاں وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے فار می. میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر آپ بچوں کو 12 ربیع الاول کے حوالے سے دعوت دیں، وہ کسی بڑے پروگرام میں شریک ہوں، جس طرح کے مینار پاکستان پہ ہمارا گرینڈ میلاد ہوتا ہے، عالمی میلاد کانفرنس ہوتی ہے. تو اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئیں. یہ جو 10-12 دن گزرتے ہیں یہاں منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر، یہاں پر ضیافت میلاد ہوتی ہے. یہ بھی ایک فیملی جو ہے فیسٹیول ہوتا ہے، یہاں پر بھی آپ بچوں کو لے کر آ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ گاہے بگاہے اپنے بچوں کو اس میں انوالو کریں، ان کو اچھے خوبصورت دھلے ہوئے یا نئے کپڑے لباس لے کر دیں، ان کے ساتھ شریک ہوں، ان کو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اٹیچ کریں. تو اس کے بہت پھر دور رس نتائج جو ہیں وہ مختلف جلوس وغیرہ بھی ہوتے ہیں محلوں میں 12 ربیع الاول جلوس میں شریک ہوں، ہوتے ہیں تو ان میں بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، بائکس پر، گاڑیوں پر بچوں کو لے کر جائیں، ایکٹیویٹیز میں شریک ہوں، ان کو ایک خوشی کا احساس ہو. اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، میلاد النبی کے پروگرامز، محافل رکھی جاتی ہیں، ان میں تقاریر، ان میں نعت خوانی اور ان میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ان کو کوئز سیشنز ہوتے ہیں، ان میں انوالو رکھیں، ان کی ترغیب دیں ان بچوں کو. اور پھر میں ایک بک ریکمینڈ کر دوں اس کے ساتھ آپ کو، جو لٹریچر کی بات کی، حضور سیدی شیخ الاسلام آپ کی ایک انتہائی امپورٹنٹ کتاب ہے، انتہائی عام
سادہ، بالکل ایسی کہ آپ اگر پڑھ کے صرف بچوں کو سنا دیں گے تو بچوں کے اندر وہ تمام چیزیں اترتی جائیں گی۔ کتاب کا نام ہے دا ریئل اسکیچ آف دا پروفٹ محمد سبحان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیسیکلی انگریزی زبان میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی خاکہ۔ تو بہت مختصر کتاب ہے، 170 اور 180 کے قریب اس کے صفحات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ کا جو خاکہ ہے وہ اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ بچوں کو آپ اس کو جو ہے وہ پہلے 12 دنوں میں لے لیں یا پورے منتھ ربیع الاول کے لے لیں تو آپ سبکن بچوں کو اس میں سے گزار سکتے ہیں اور ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا ایک شاہکار اور عظیم کارنامہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے گئے اور اس کے سینیریو میں ملک میں پورا ایک انتشار مچا، لوگ روڈوں پر آئے اور ایک جلاؤ گھیراؤ کا ماحول بنا، تشدد ملک کے اندر ہوا، تو اس وقت اس مرد کلندر نے حضور سیدی شیخ الاسلام نے اصل حق ادا کرتے ہوئے ایک ایسا ڈاکیومنٹ تیار کیا کہ جو تماچا تھا ان لوگوں کے منہ پر کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے اور ان ساری تشدد کی ایکٹیویٹیز سے بچتے ہوئے اصل چیز دی وہ سیرت الرسول، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی خاکہ، دا ریئل اسکیچ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیا۔ پوری دنیا کے اندر اس کی کاپیز بھجوائیں اور لوگوں کو بتایا کہ جو پروفٹ آف اسلام ہیں وہ یہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ہیں، ان کا خاکہ یہ ہے، جو آپ لوگ خاکہ پیش کر رہے ہیں وہ خاکہ نہیں ہے۔ سو یہ آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ہمارے بچوں کی شروع سے ہی ایسی تربیت ہو کہ ان کو پتا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاکہ کیا ہے، ہمیں کس پہ چلنا ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں، کچھ ریکمنڈیشنز بھی ہیں، تجاویز بھی آپ کو دی ہیں بچوں کے حوالے سے، پیرنٹس کو، والدین کو، جو ہمارے سامعین ہیں، بالخصوص علامہ محمود مسعود قادری صاحب کے جو سامعین ہیں جو استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی ڈیمانڈز بھی تھیں کہ کافی دن ہو گئے ہیں ویڈیو نہیں آئی، لوگ آپ سے اداس ہو جاتے ہیں، بیسیکلی اصل میں تو آپ سے اداس ہوتے ہیں، آپ سے اداس ہو جاتے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ آپ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پراپر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نئے موضوع کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔